پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو گرانے کے لیے یا اس کو برباد کرنے کے لیے یہ جاگیردانہ نظام کا کتنا ہاتھ ہے اس میں؟ بہت کردار. یہ سب کے سب سٹوجز تھے نا سٹیٹس کو کے یہ سب انسٹرومنٹس تھے. کرپٹ ویسٹڈ انٹرسٹ جو تھا، مافیا تھا، قبضہ گروپ تھا، بیوروکریسی تھی، آپ کی جاگیرداری تھی، آپ کا مولوی تھا جو کرپشن کرتا تھا. سارے مولوی نہیں، لیکن وہ جو کرپٹ مولوی، جو پروفیشنل مولوی ہے، وہ بھی آپ کے وہ قانون دان جو آج جس طرح قانون کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، انہیں قانون دان کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے جو اس وقت ان کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت برا دردناک انجام ہو گیا ان کا. تو بھائی ان سب کا رول تھا، سب کا کردار تھا، سب نے اپنا اپنا. ایسے ہی تو نہیں ملک نیچے آ گرتا دڑام سے. اتنا شاندار ملک تھا، اتنی خوبصورت جیو اسٹریٹجک لوکیشن آپ کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ اگاتے، صرف اور صرف راہداریاں لیتے رہتے. واگا بارڈر سے ٹرک آیا، اس نے نہر سویز تک پہنچنا ہے. ودن 3 days، 3 دن میں بھارت کے اگائی ہوئی فصل میڈیٹرینین میں داخل ہو رہی ہے. وہ تو منہ مانگی آپ کو، کیوں؟ اس کی مجبوری ہے کہ بحیرہ عرب کے ذریعے جائے گا تو آسان ہے، بالکل ساتھ ہے. بے آف بنگال سے جائے گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں. ادھر چائنا آپ کا مرہون منت تھا، وہ آپ کو پوری کی پوری اس کو مارکیٹ مل گئی تھی لٹورل سٹیٹس کی، جو ساری مسلم کنٹریز، ساری رچ آئل رچ کنٹریز کنزیومر مارکیٹ تھی. پھر اس کو اپنی فیول چاہیے تھی. یہ اس دور کی بات ہے. آج تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس صدرن آؤٹ لیٹ کے علاوہ کچھ پراپر تھا ہی نہیں. ادھر ملاکن اسٹریٹ میں اس کو پرابلم تھا، انڈونیزیا، یہ وہ تمام. پھر سینٹرل ایشیا کھل گیا، سوویت یونین ختم ہوا، پورا سینٹرل ایشیا ایک طرح سے لینڈ لاکڈ ہے، جیسے افغانستان ہے. وہ بندر عباس کی بجائے ادھر سے جانا ان کے لیے زیادہ مناسب تھا. کوئی چیز اگانے کی ضرورت نہیں، کچھ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے اندر نیک نیتی رکھتے، کرپشن ختم کرتے. آپ کے جو پھاٹک ہیں، آپ کے اتنے پھاٹک تھے، ایک پھاٹک سے چائنا گزر رہا ہے، ایک پھاٹک سے انڈیا آ رہا ہے، ایک پھاٹک سے یہ 13 ریاستیں وہ آ رہی ہیں. افغانستان ویسے لینڈ لاک تھا. اب تو اس وقت پوری دنیا کو قرضے دے رہے ہوتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے نا آپ کی اتمام حجت کرنی تھی، اس نے. اب دیکھیں وہ نعمت آپ سے چھن گئی. وہ معدنیات جس پہ کوئی اور قبضے کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ریکوڈک. تم لوہے کو روتے ہو، میں نے تمہیں سونا عطا کر دیا، لیکن تم نے اس کی وہ بے حرمتی کی. آج پھر موج کرو، مزے لوٹو. ایک زمانہ تھا کہ تمہارے کتے بھی بھوکے نہیں سوتے تھے. آج تمہارے انسان 30 روپے کی خاطر 2 بھائی مرڈر ہوئے پرسوں. دس از ہیپننگ ان پاکستان. تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. جی سب کچھ ہو گیا خراب، سب دکھی ہیں، کوئی امید کی کرن نظر. یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کون کرے گا؟ کب ہوگا؟ ایک جواب ہے اس کا، یک سطری رب کریم کی انٹرونشن جو عنقریب ہونے والی. اب اللہ تعالیٰ کے رحم کا وقت آ گیا. میں اگر تاریخ کو تھوڑا سا اتنا سا سمجھتا ہوں نا، 1% آف ہسٹری اگر میں سمجھتا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ رب کریم اپنا ڈیوائن انٹرونشن وہ دکھانے جا رہا ہے. جی سر. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے عدلیہ، اس کا اس وقت انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. ہو ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. دونوں خراب ہیں، انہوں نے سب کچھ کھا لیا ہے. تو اس کے بعد کوئی تیسری چیز کون سی ہے جو ہمیں بچائے گی؟ رب کریم ڈیوائن انٹرونشن. یہی عدلیہ آپ کی بہترین ہوگی. آپ جسٹس مارشل کو بھول جائیں گے، آپ جسٹس کارنیلیس کو بھول جائیں گے انشاءاللہ. اور جسٹس کارنیلیس سے بڑا جج، اس سے لاجواب آدمی پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. جسٹس دوراب پٹیل سے بڑا، جسٹس بھگوان داس سے بڑا، جسٹس کیانی سے بڑا. یہ بڑے بڑے لاجواب لوگ ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں. بدقسمتی ہمارا ٹاکرا ہی فائز عیسیٰ سے ہوتا ہے. اور فائز عیسیٰ کو بھی یاد رکھیں گے. وہ کہتا ہے نا گبر سنگھ، تجھے یاد رکھوں گا. ان سب کو یاد رکھنے کا ہم نے میکنزم ہی نہیں بنایا ہے. عامر صاحب اس پہ بھی کسی دن یاد دلائیے گا، ہم گفتگو کریں گے. جیسے چائنا کرتا ہے نا، چائنا کا ایک عجیب نظام ہے. دیکھیں کیا کمال کی قوم ہے. ایسے نہیں وہ لیڈر آف دا ورلڈ بن گئی. اس نے ریلوے اسٹیشن پر ایک سلسلہ چلا رکھا ہے، یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا، وہ جو لائیو آپ کا آؤٹ ڈور پہ چل رہا ہوتا ہے اسکرینز پہ. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ یکایک ایک اعلان ہوتا ہے اور ایک چیز چلنی شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں یہ تمام ٹیکس نادہندگان کے نام چل رہے ہیں، تاکہ آپ کے بچے دیکھیں تو انہیں بھی عبرت ہو اور آپ کو بھی عبرت ہو. تو ہم نے عبرت گاہ تو بنائی نہیں، اللہ نے چاہا تو اب بنے گی.
बड़े बड़े लोगों को इबरतगाह में, जैसे अजायब घर होते हैं ना, इस तरह एक इबरतगाह होगी। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जितनी हिस्ट्री ये बांध रही है उसके लिहाज से आप क्या इकदाम ले रहे हैं कि आने वाली हमारी नस्लों को सही पता चले कि क्या सच था और क्या गलत था? जिस तरह हमें आज कुछ मसल करके चीज़ें बताई जाती हैं। मुतालिया पाकिस्तान चेंज होगा इंशाअल्लाह ताला। आप कभी मुतालिया पाकिस्तान आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, ये मेरा ईमान है। हालात अगर उधर ही गए जिधर नजर आ रहे हैं, तो जो कुछ लिखा जाएगा सच लिखा जाएगा, जो कोई बात करेगा उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे अभी हम एक डिस्कशन कर रहे थे ना, तो मैं कह रहा था इंडिकेटर बताएं, एनालिटिक्स बताएं, स्टैट्स बताएं, उसके आगे फ्यूचर है ही उस कौम का जिसके पास डाटा है। डाटा के बगैर बात नहीं होगी। जी, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਲੈ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ 2-3 टॉपिक्स अगों हंसा मजाक करते रहे। ये तो भांड है ही ना। और आज वाकई इनका भांड प्रोग्राम है। क्यों जी? आप देखेंगे अभी। जी ਜੀ ਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ? आज तुसी ਦੂਸਰਾ बड़ी ਮੇਰਾ खूबसूरत गल कीती है। पहले मैंने इनका जवाब दे दें, जो बाद च फिर और पूछ लेना। मैं एक तो ज़्यादा दफ़ा कह चुकी हाँ कि कॉमेडी ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਜਬੂਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਕਰੋੜ ਜੀ ਸ਼ਕਲ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਕਤਾਇਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਗਡੁਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। लेकिन चलाकी मैं कर जाना कि नाल फिर अपनी गल भी कर जाना। और माशाल्लाह उच्ची भी बोलते ने, बंदा सहम जाता, पता नहीं की होना। जी, ये काट देना यार, ये फिक्र कादल ही काट देना, पहला शो कोई नहीं काटना आज। जी माँ। खबर है कि नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन समेत तमाम इख्तलाफी मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वाह वाह, क्या कहने, मैं वो पढ़न दी वाह दे रहा। मैंने समझा पॉलिटिकल बात की तारीफ कर रहा है। अच्छा, बड़ी बात है। नहीं क्या कहने, पहले दिन को होस्ट और वन गो में। उसकी वजह ये है कि वो ड्रामा आर्टिस्ट है। हाँ, ये कह सकते हैं। तलफ़्फ़ुज़ तो देखो क्या बात है, और अपनी ऐनक तो देखो क्या बात है। ऐनक लगाई हुई है माशाल्लाह इन्होंने। इसराह तफन्नन, वो जो आप कहते होते हैं रोज़ लगाने को क्या कहते हैं? रोज लगा, रोज़े अमरर। यार ये क्या बातें कर रहे हैं? कसम उशाक। अच्छा, ऑडियंस के सामने इस तरह की प्लीज, ये ऑडियंस, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे साथ माशाल्लाह यासर भाई भी बैठे हुए हैं, रंगीला साहब भी, आज हमारा पहला शो है, पहले तो आप लोग आए, वाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो एक क्लैप होनी चाहिए। खामखा की क्लैप। सर पूरा टाइम पहले उन्होंने लिया, असी बोले यकीन करो मेरा दिमाग उबलन लग पे है। क्यों? एडी सीरियस गुफ्तगू। नहीं, सीरियस गुफ्तगू तो होगी, हर वक्त भांडपन हम नहीं कर सकते। हर वक्त बांटपना क्यों नहीं हम कर सकते? हर वक्त बांटपना मैंने ये किया है भला? ये किया है, मैंने किया है। ये तेरे को तो पहले गोविंदा बन के नचते भी थे।